بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، اس عزاداری کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، وہ تمام لوگ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال الامام علیہ الصلاۃ والسلام السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا وجههم دون الحسین علیہ السلام صلوات. سلسلہ گفتگو کی آج تیسری مجلس اور موضوع سخن معرفت زیارت عاشوراء ہے کہ اس ضمن میں ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جا سکے کہ اگر ہم زمانے کے امام کو، وقت کے حسین کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہماری نیت سلام کرتے ہوئے کیا ہونی چاہیے؟ یعنی حسین وہ ذات ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسین وہ ذات ہے کہ حسین زندگیاں نہیں بانٹتا، حسین خود زندگی ہے. حسین خود زندگی ہے، حسین حی بھی ہے، حسین محیی بھی ہے. یعنی جو چیز حسین کے ساتھ تعلق پیدا کرتی چلی جاتی ہے اس چیز میں حسین ابن علی اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں. کبھی ہم عام لکڑی کو چومیں، کبھی ہم عام چاندی کو چومیں، کبھی ہم عام سونے کو چومیں، لیکن جو سونا، چاندی، لکڑی، حتیٰ قالین
حسین کی ذات سے نسبت پا جاتا ہے. اب وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ ہم ذریعے حسین پر حرم حسین ابن علی میں جاتے ہوئے اس دروازے کو بھی چومتے ہیں جو لکڑی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے نام نے اس کے اندر بھی اثر ڈال دیا. عجیب ہے یہ حسین کا اثر. ایک مجتہد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا بھائی ملحد ہو گیا ہے، ایتھسٹ سے کہتے ہیں، بے دین. مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسا ذکر دیں کہ جس کی وجہ سے میرا بھائی دین پر آ جائے. ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے ہاں، خصوصاً جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو ہم نے تو وہاں ایسے بڑی چیزیں دیکھی ہیں. مومنین سوال کرتے ہیں قبلہ کوئی ذکر بتائیں، کون سا ایسا ذکر کروں کہ جو یہاں پر قبول ہو جائے. یہ نہیں پوچھتے کون سی ایسی حرکت چھوڑوں کہ مولا قبول کر لے. ذکر کرنا ہے 50 دفعہ 100 دفعہ، لیکن اپنے درون کو ٹھیک. کب ملحد ہے کیا کروں؟ کہا جاؤ اسے کہو کہ استغفار کریں. کہا استغفار وہ کیوں کرے؟ تو ملحد ہے، انکار کر دے گا. واضح کہے گا کہ استغفار میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ کو تو میں مانتا ہی نہیں. کہا کوئی اور راستہ بتائے. کہا اچھا ایک کام کرو، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. اس نے اپنے بھائی کے لیے استغفار شروع کیا. وہ جو تھوڑا بہت مانتا تھا وہ اس سے بھی چلا گیا. دوبارہ آیا، آغا استغفار نے تو الٹا اثر کیا ہے. کہا استغفار نے کوئی اثر نہیں کیا، نہ سیدھا نہ الٹا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے بھائی میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. کوئی اور بتائے. کہا اچھا ایک ذکر دے دیا بالآخر انہوں نے. کہا اس کو اتنی دفعہ تلاوت کرو، پروردگار خیر کر دے گا. اب دوبارہ اس نے وہ ذکر و اذکار کیے، لیکن معاملہ ٹھیک نہ ہوا. اس کا بھائی راہ راست پر نہیں آیا. بڑا مایوس ہوا. دوبارہ آیا، کہا استغفار کیا اس کے لیے، اسے کوئی اثر نہیں پڑا. آپ نے جو ذکر دیا تھا وہ کیا، کوئی اثر نہیں پڑا. ایسے لگتا ہے کہ اس کے دل پہ پروردگار نے تالا لگا دیا ہے. سنیے گا، اس کے دل پر پروردگار نے تالا لگا دیا. کہ تم کیسے یہ جج کر سکتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ کہ آپ بتائیے کہ ہم کیسے جانیں کہ اب یہ ہدایت کے قابل رہا ہے یا نہیں؟ اس کے قلب پر پروردگار نے مہر لگا دی ہے یا نہیں؟ کہا ایک راستہ ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اسے حسین کے در پر لے جاؤ. اسے حسین کے در پہ لے جاؤ، تمہیں وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل پر تالا لگا ہے یا نہیں. کہا وہ پروردگار کو نہیں مانتا تو حسین ابن علی تو بہت دور ہے. کہا جس طرح بھی ہو سکے اسے ایک دفعہ حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ. آیا اپنے بھائی کے پاس. کہا بھیا ہمیں کربلا جانا ہے. کہا کربلا کیا کرنے جانا؟ کہا امام حسین کی زیارت کے لیے. عجیب نظروں سے اس نے اپنے بھائی کو دیکھا. کہا تجھے پتا نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا تو حسین تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، تو جب اللہ کو نہیں مانتا تو اس کے نمائندے کے پاس کیا کرنے جاؤں گا؟ اب اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا، میں تیرا بھائی ہوں، ہاں،
بھائی ہونے کے ناطے کوئی حق میرا تیری گردن پہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہے، کہ بس اسی حق کی خاطر میرے ساتھ چل۔ کہ سارے راستے میں سفر کے دوران ہم نے کوئی بات چیت نہیں کی، اس موضوع پر ہم نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ یہاں کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے، مجھے ایسے لگا کہ شاید اس کے اندر ندامت وارد ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اس نے کچھ بولا نہیں، اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہیں تھے، لہٰذا میں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہا اس کو بتایا کہ حسین کی زیارت سے پہلے ابوالفضل العباس کے حرم جانا ہوتا ہے، آؤ بھلے ابوالفضل العباس کے حرم میں چلے جائیں۔ کہا میرے ساتھ یہ ابوالفضل العباس کے حرم میں چلا گیا، جو میں کرتا گیا وہ کام یہ انجام دیتا رہا۔ جتنی دیر میں زری کے پاس بیٹھا اتنی دیر یہ بھی زری کے پاس بیٹھا رہا۔ اب وہاں سے ہم اٹھے اور اسے بتایا کہ جب تک ابوالفضل العباس سے اس نے زیارت حسین نہ لے تب تک ہم حسین کی زیارت نہیں کرتے۔ ابوالفضل العباس باپ حسین ابن علی ہے، آؤ حسین کی زیارت کی اجازت ابوالفضل العباس سے لے کر اب حسین ابن علی کی طرف چلے۔ کہا اس نے وہی عمل دہرایا میرے ساتھ اور اب ہم حرم حسین ابن علی میں داخل ہوئے۔ کہا مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی حرم کی فضاؤں میں ایسا کیا تھا، جیسے ہی میرا وہ ملحد بھائی حسین ابن علی کے حرم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، اس کی آنکھوں سے۔ کہا مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی پروردگار نے اس کے قلب پر تالے۔ کیا چیز ہے ذات حسین ابن علی! ایک دفعہ انسان اپنی ذات کو حسین کی ذات میں ضم کر کے تو دیکھے۔ اب آئیے، جب ہمیں حسین کی ذات کی معرفت ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ فقط نام حسین ابن علی بھی اگر کوئی لے لے تو حسین اسے ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی زیارت کے صحیح معنی کو سمجھ کے عدول کرے، یعنی وہ تمام چیزیں جو حسین کو پسند نہیں ہے، انسان ان کو چھوڑ کر جب زیارت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کربلا کا رخ کرے گا تو کیا خیال ہے حسین عطا نہیں کریں گے؟ اب کیا حسین اس کی سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ آئیے، پروردگار نے یہ تعلیم دی کہ جب تم حسین ابن علی کی ذریعے اقدس پہ جاؤ تو مشیت پروردگار یہ ٹھہری کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کرو۔ کیا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ یہ طریقہ کس نے تعلیم دیا؟ خود پروردگار نے۔ اور جبرائیل لے کر یہ رسول خدا کے پاس آئے اور رسول خدا سے چلتے چلتے ہمیں یہ امام صادق نے تعلیم دیا۔ تو سوال یہ ہے جو کل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا کہ میری ذات ناقص، میرا نفس ناقص، میں گناہوں کی آلودگی میں مبتلا، اور سلام کا فلسفہ یہ کہ میں سلامتی دوں، تو میری ذات تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ حسین جو سلامتیاں بانٹنے والا ہے، جس کے صدقے میں پروردگار سلامتیاں عطا کرتا ہے، میری کیا اوقات کہ میں اس حسین سے کہوں کہ آپ پر سلامتی ہو۔ کل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا کہ قرآن میں بسم اللہ 114 مرتبہ ہے، لیکن ہر بسم اللہ کا معنی ایک نہیں ہے۔ سورہ بدلی بسم اللہ کا معنی اور
دوسری سورہ شروع ہوئی، پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن معنی اور معنی مختلف، یعنی 114 مرتبہ پروردگار نے بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ واجب قرار دی ہے، ہر سورہ کے مطابق اس بسم اللہ کا ترجمہ ہوگا۔ اب آئیے ذرا قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں جا بجا پروردگار نے سلام علیکم کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی من اتبع الہدی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر ایک جگہ پر کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اب ذرا توجہ تو کریں، پروردگار جب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، تو یہاں سلام کا معنی کیا ہے؟ اگر سلام کے معنی وہی سلامتی والے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلام کہنے والا خدا ہے اور سلام کہہ رہے ہیں اپنے خلیل کو، تو کیا خلیل کو کوئی ضرر ہے خدا سے جو خدا کہہ رہے ہیں تجھ پر سلام ہو؟ سلام کا معنی اور فلسفہ تو یہی تھا نا کہ تم نے سلامتی کا پیغام اس لیے دینا ہے کہ سامنے والا تم سے کوئی خوف اور ضرر محسوس نہ کرے۔ سلام کرنے والا خدا، جس پر سلام کر رہا ہے وہ خلیل، تو کیا اس خلیل کو پروردگار سے کوئی ضرر ہے؟ پتہ چلا کہ یہاں سلام کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، پروردگار کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے خطاب کرے تو ان کے خطاب کا جواب نہ دو بلکہ کیا کہو؟ سلام علیکم۔ اچھا پروردگار یہاں سلام علیکم کا معنی کیا؟ اگر سلام علیکم کا وہی معنی ہے سلامتی والا تو پھر اس آیت میں بتائیے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کو سلام علیکم۔ جاہلوں سے مخاطب ہو تو ان کے سلام کا جواب نہ دو بلکہ انہیں کو سلام علیکم، اور جب وہ لوگ تمہارے پاس آئے جو پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی کو سلام علیکم۔ اب جب پروردگار اپنے برگزیدہ انبیاء کو مخاطب کرتا ہے تو انہیں بھی کہتا ہے سلام علی ابراہیم۔ اس کا مطلب ہے کہ سلام کا معنی ہر جگہ پر وہ نہیں ہے جو آپ اور میں لیتے ہیں، یہاں سلام کا معنی مختلف ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک سلام کا رک کے آپ کو مطلب بتاؤں۔ پھر ایک جگہ پروردگار کہتا ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر کھڑے حور و غلمان انہیں کہیں گی سلام علیکم۔ تو جنت میں کس چیز کا ضرر ہے کہ جس کے لیے فرشتے اس کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سلامتی کا معنی اور یہاں سلام علیکم کا معنی مختلف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مخاطب کسی بلند مرتبے پر ہے تو سلام کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں۔ اگر مخاطب حسین ابن علی ہے تو سلام کا معنی کچھ اور ہوگا، اگر مخاطب محلے کے مولانا ہے تو سلام کا معنی کچھ اور ہوگا، اگر مخاطب میرا اپنا بھائی ہے سلام کا معنی کچھ اور ہوگا، اگر مخاطب میری ماں اور باپ ہے تو سلام کا معنی کچھ اور ہوگا۔ آپ پریشان ہو گئے؟ تو پھر قبلہ بتائیے کہ جو ہم حسین کو سلام کر رہے ہیں وہاں معنی کیا بنتا ہے؟ میری تو اوقات نہیں کہ میں سلامتی دوں حسین کو۔ آئیے
بارگاہ مولا حسین علیہ السلام بلند تر سلامات محمد وآل محمد بارگاہ امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلامات محمد وآل بارگاہ جناب سیدہ السلام علیہ بلند تر سلامات صلی اللہ علیہ سبحان پروردگار قرآن میں کہتا ہے نماز تم پر واجب ہے ادا کرو، روزہ تم پر واجب ہے تم ادا کرو، زکوٰۃ تم پر واجب ہے تم ادا کرو، امر بالمعروف تم پر واجب ہے امر بالمعروف کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکنا تم پر واجب ہے یہ کام کرو۔ پروردگار کہتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنا تم پر واجب ہے تبرہ کرو۔ پروردگار کہتا ہے اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت واجب ہے تولا کرو۔ پروردگار کہتا ہے حج تم پر واجب ہے یہ حج تم ادا کرو۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں بتاتے ہوئے پروردگار کہتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں تم پر واجب ہے تم کرو، لیکن ایک عبادت میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، اور صرف میں نہیں شریک ہونا چاہتا میرے ملائکہ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو پروردگار کیا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پروردگار نے آپ کے رتبے کو بلند کر دیا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا یا بشر یا بنی آدم اے مسلمانوں، کہا اے وہ لوگوں جو دل میں ولایت علی رکھتے ہیں۔ بارگاہ محمد والے محمد بلند تر سلامات درود کے لیے وہ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی یہ درود کیا ہے؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کیا کرو؟ درود بھیجو۔ تو درود بھیجنے کا تو مجھے سلیقہ ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا درود بھیجا، میں تو کہہ رہا ہوں پروردگار تو درود بھیج۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے ایمان والو تم درود بھیجو، اور درود پڑھتے میں کہتا ہوں اللہم پروردگار تو بھیج۔ یعنی پروردگار نے یہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں تم درود بھیجو۔ بعین ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ پروردگار کہتا ہے تمہاری اوقات نہیں کہ تم سلامتی بھیجو میرے حسین پر۔ تو پروردگار مانا کیا ہے کہ جس طرح سے میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کرو، سلام کا معنی یہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی اے حسین میری پیشانی تیرے سامنے اس لیے جھک رہی ہے کہ میں سر تسلیم تیرے سامنے اطاعت کی خاطر خم کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب میرا کچھ نہیں رہا، میرے ہاتھ حسین کے ہو گئے، میری ٹانگیں حسین کی ہو گئی، میری آنکھیں حسین کی ہو گئی، میرے کان حسین کے ہو گئے۔ یعنی میں نے حسین سے یہ کہہ دیا کہ مولا میں سمعن و طاعن، آپ جو کہیں گے میں وہی انجام دوں گا۔ اب جہاں حسین کہیں گے میں وہاں دیکھوں گا، اب حسین جو کہیں گے میں وہ سنوں گا، اب حسین جو کہیں گے میں وہ بولوں گا۔ یہ ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جب اس معرفت کے ساتھ
میں ابا عبداللہ الحسین کو سلام کروں گا تو میرا مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے، میں تیزی کے ساتھ آگے گزر ہوں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے، صرف اس لیے کہ جب ہم 10 محرم کو زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوں تو اس معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کو سلام کریں۔ یہ وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں اور عرفا کہتے ہیں، کوئی جائے نا یہ سوال لے کر کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں دل نہیں لگتا، میری سوچ اور فکر کے گھوڑے کہیں اور دوڑنے لگتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو لوگ زیارت حسین ابن علی کے لیے گئے ہیں جانتے ہیں کہ جب وہاں نماز شروع ہوتی ہے تو نماز سے پہلے زائرین مڑتے ہیں ذریعے حسین ابن علی کی طرف اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز میں وسوسے آتے ہیں، تمہیں تمہاری نماز میں سوچیں آتی ہیں، تم اپنی سوچوں کے گھوڑوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ رخ کرو کربلا کا اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہاں سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سلام کا مطلب یہ ہے، مولا میں اپنی نماز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جانے میری نماز جانے، اب اس نماز کی حفاظت حسین کرے گا، اب اس میں کوئی سوچ اور کوئی فکر تمہیں نہیں لاحق ہوگی۔ یعنی یہاں پر بھی سلام کا معنی مختلف ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ جب میرا سب کچھ حسین کے لیے ہے تو وہ نماز جو میں پروردگار کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کی حفاظت بھی خود حسین کر رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، کر کے دیکھیے۔ خدا ہمیں بار بار ذریعے حسین ابن علی پر لے جائے۔ بڑے بڑے علماء کو ابا کبا میں نے کھڑے اس عمل کو دہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آئیے، زیارت کا ابتدائی حصہ سلام ہے، مسلسل سلام ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اے حسین آپ کی مصیبت بڑی عظیم ہے، لقد عظم مصابی بک، آپ کی مصیبت بڑی عظیم ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پورا پیراگراف لعنت بھیجی گئی ہے ان تمام دشمنان حسین پر کہ جنہوں نے کربلا میں ظلم کیے تھے۔ اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے کیا؟ بی ابی انت و امی، اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان، بی ابی انت و امی فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک۔ توجہ کیجئے گا، یہ پہلی دعا ہے۔ پوری زیارت عاشورہ میں 12 دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ پہلی دعا فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک، کیا ترجمہ ہے؟ میں سوال کرتا ہوں پروردگار سے کہ وہ آپ کو تاج کرامت عطا کرے اور اسی تاج کرامت کے صدقے میں پروردگار مجھے بھی کرامت عطا کرے۔ آپ نے توجہ نہیں کی۔ یعنی حسین کون ہے؟ اس منزل پر فائز ہے کہ جس منزل کو وہ چھو نہیں سکتا، لیکن چونکہ مجھے حسین ابن علی سے کرامت چاہیے تو میں پروردگار سے کہتا ہوں اے میرے پروردگار، جو تاج کرامت تو نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے اس تاج کرامت کے صدقے میں مجھے بھی مکرم بنا دے۔ اکرم کیا ہوتا ہے؟
مکرم کسے کہتے ہیں؟ مکرم صیغہ مفعول ہے، جس کے اوپر کرم کیا جائے۔ انسان مکرم کب بنتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ سورہ یاسین میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ دور دراز علاقے سے ایک شخص آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، دور دراز علاقے سے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کرو۔ یہ پروردگار کس شخص کی بات کر رہا ہے؟ یہ حبیب نجار کی بات ہو رہی ہے۔ کون ہے حبیب نجار؟ یہ بنی اسرائیل میں موجود ایک کارپینٹر تھا۔ نجار کارپینٹر بڑائی کو کہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل ہو رہی ہے اور بہت کم مقدار میں لوگ ہیں جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، تو یہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، ہمارے درمیان اللہ کا بھیجا ہوا نبی موجود ہے، اس نبی کی طرف رجوع کرو، آؤ اس نبی کی طرف پر آ جاؤ۔ اب اسے جانتے کم لوگ تھے، چونکہ دور دراز کے علاقے سے آیا تھا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے کہ تم کون ہوتے ہو، ہمیں آ کر یہ سمجھاؤ کہ ہم موسیٰ کی اتباع کریں، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن چونکہ وہ تبلیغ کر رہا تھا، تبلیغ کے دوران بنی اسرائیل کے لوگوں نے حبیب نجار کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہ جو قتل ہو گیا ہے، یہ جو قتل ہو گیا، اس کے بارے میں کہتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون۔ پروردگار کہتے ہیں جو قتل ہو گیا ہے اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ جب اسے کہا جائے گا نا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ قوم کہے گا وائے ہو اے میری قوم، کاش کہ تمہیں پتا ہوتا پروردگار نے مجھے کیا مقام اور رتبہ عطا کیا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ توجہ میری طرف رکھیے، یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے میرے قتل کی صورت میں بما غفر لی ربی، جتنے میرے ذمہ گناہ تھے پروردگار نے معاف کر دیے۔ اب جب معاف کر دیے، پروردگار نے مجھے اس معاف کرنے سے پہلے مکرمین میں شامل کر دیا۔ وجعلنی من المکرمین۔ قبلہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں مکرمین، مکرم بنا دے، مکرمین۔ یہ مکرم ہوتا کیا ہے؟ یہ نکلا ہے کرم سے، کاف را میم، کرم، اسی سے ہے کریم۔ یہ ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں، کرم، کریم، مکرم، مکرمین جمع ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، لیکن معنی نہیں پتا کریم کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسین کریم ہے، لیکن معنی نہیں پتا کہ کریم کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کریمہ اہل بیت، لیکن معرفت نہیں ہے کریمہ کہتے کسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کریم آل محمد، لیکن معنی نہیں پتا کہ کریم کہتے کسے ہیں۔ سنیے گا، کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اس شخص کو کہتے ہیں
جو اپنے سامنے کسی کو گرا ہوا دیکھا برداشت نہ کر سکے اسے اٹھائے اور سینے کے ساتھ لگا لے۔ اب سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر 9 محرم کو حر ابن یزید ریاحی آ کر حسین کے سامنے گر جاتا ہے، حسین کریم ہے اس لیے حر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ برحمت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ میں زیارت عاشورہ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، وہ تاج کرامت جو حسین کے پاس ہے پروردگار، اس تاج کرامت میں سے تھوڑی سی کریمیت مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی حسین کے صدقے میں کریم بنا دے۔ طبیعت کچھ ناساز ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن جس خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں دل کر رہا ہے کہ سناتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیں۔ اگلی دعا کیا ہے؟ یہاں سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے، لیکن یہاں رک کر آپ سے درخواست کروں گا، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن ایک دفعہ ذرا اس نظریے کے ساتھ کل آنے سے پہلے تلاوت کر کے آئیے گا، جہاں شروع میں سلام ہے، سلام کے بعد لعن ہے، لعنتیں بھیجی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ عَزُمَ مُصَابِي بِكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ، کہ حسین کے صدقے میں وہ تاج کرامت پروردگار مجھے بھی عطا کر۔ یہاں رک کر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، چونکہ متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے ہماری عادات و سکنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب ہم متوجہ ہوئے کہ مکرم کا معنی کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب میں حسین سے تاج کرامت مانگ رہا ہوں کہ اے حسین ابن علی، پروردگار نے جو تاج کرامت آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے حق میں کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، میں حسین کا ماننے والا ہوں، حسین اپنے سامنے کسی کو گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے میں حسین کا ماننے والا، حسین کا عزادار، حسین کا چاہنے والا، میں بھی اپنے سامنے کسی کو گرانے کی کوشش نہ کروں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، حسین کے صدقے میں اسے معاف کر کے تاج کرامت خود پہن لوں۔ توجہ کیجیے ان دعاؤں کی طرف جو ہم خصوصاً زیارت عاشورہ میں پروردگار سے مانگتے ہیں۔ 10,000 داروں، آج 3 محرم ہو گئی، حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل عجیب قسمت پائی ہے۔ کربلا میں جتنے شہید ہیں نا، انہوں نے جو صعوبت برداشت کی ہے وہ قتل ہونے کی ہے۔ جو قتل ہوئے وہ قید نہیں ہوئے، اور جو قید ہوئے وہ ویسے قتل نہیں ہوئے جیسے کربلا میں قتل کیے گئے۔ لیکن یہ مسلم کی عجیب قسمت ہے، مسلم قید بھی ہوا، کربلا والوں کی طرح سر بھی کاٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی راستے میں تھے،
اور مسلم ابن عقیل دارالعمارہ کی چھت پر جلاد کھڑا ہے، مسلم کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. مسلم نے مہلت لی، کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں. یا مسلم نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی نے جواب دیا، وعلیکہ یا مسلم. یہاں جواب کا آنا تھا. ابو الفضل العباس آگے بڑھے، اپنے آقا اور مولا سے پوچھا میرے بھیا مسلم کی خیر ہے نا؟ کہا خیر نہیں ہے، اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں. ابو الفضل العباس کو مسلم ابن عقیل کی کیفیت دکھائی تو ابو الفضل العباس برداشت نہیں کر سکے. کہا مولا مجھے بھی ابو الفضل العباس کو بھی بھیج دے. کہا عباس تیرا میدان نہیں ہے، تیرا میدان کربلا ہے. کہا مولا لڑنے نہیں جانا چاہتا بلکہ مسلم کا سر پکڑنا چاہتا ہوں، نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، مسلم کا سر گرنے نہیں دوں گا. کہا عباس ذرا نیچے بھی دیکھ. اب عباس نے دیکھا تو کیا ہے، ایک بڑھیا کھڑی ہے، اپنے ابا کا دامن پہ لایا ہے، کہہ رہی ہے مسلم میرے لال تجھے قبول کرنے کے لیے آئی ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں، مسلم کے بچے یتیم ہو گئے. حسین ابن علی نے ابو الفضل العباس سے کہا یہاں میرا خیمہ لگا دو. خیمہ حسین کو لگایا گیا. تو عباس سے کہا عباس ذرا جا کر مسلم کی یتیموں کو لے آؤ. ذرا جا کر مسلم کی یتیم بچیوں کو لے آؤ. مسلم کی یتیمہ کو بلایا. حسین نے اپنے زانوں پر بٹھایا عاتقہ کو، عاتقہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. یہ آل محمد کے بچے ہیں. کہتی ہے چچا کیا بات ہے، میں یتیم ہو گئی ہوں. کہا میری لاڈلی تو یتیم ہو گئی ہے، لیکن آج سے تیرا بابا حسین ابن علی ہے. بوندے منگوائے، عاتقہ کے کانوں میں ڈالے. دیر تک حسین پیار کرتے رہے، لیکن عزاداروں ایک بچی پاس کھڑی دیکھ رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حسین کی سکینہ ہے. اسے پتا چل گیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے، اسے پیار کیا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بوندے ڈالے جاتے. ہائے رے سکینہ کی قسمت. عصر عاشور آواز آئی، انا قد قتل الحسین بارض کربلا. حسین عرض کربلا پہ مارے گئے. سکینہ انتظار کر رہی تھی کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن عزاداروں عجیب ماجرا ہوا. کوئی آیا تو صحیح، لیکن آنے والے نے تماچے مارے. سکینہ کے بوٹے چھین لیے، سکینہ کے کرتے میں آگ لگ گئی. ایک مسلم حمید ابن مسلم آگے بڑھا کہنے لگا ہے بچی اب میں تیری آبا کا دامن پکڑنا چاہتا ہوں، میں آگ بجھانا چاہتا ہوں. پیچھے ہٹ گئی سکینہ. کہا شیخ تجھے نہیں پتا میں سید زادی ہوں، میں حسین کی سکینہ ہوں. کہا آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہا اچھا تو رحم کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر ایک کام کر، مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دے، مجھے ذرا نجف کا رستہ دکھلا دے. کہا نجف کا رستہ جان کے کیا کرے گی؟ کہا دادا علی کے پاس جاؤں گی، انہیں بتاؤں گی آپ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کربلا میں سکینہ کے ساتھ کیا. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد
اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر کثیر ہمارے نام اعمال میں درج فرما، ہمارے الہ اس کا اجر کثیر ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگار بانی محفل کا یہ فرش عذاب جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ تمام لوگ جو کبھی بھی اس فرش عذاب پر آتے تھے، آج ہم میں نہیں، پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار کما حق کہو حسین کی زیارت کی معرفت عطا فرما، ہمیں وہ معرفت عطا فرما کہ حسین کو وہ سلام کر سکیں کہ حسین کے توسط سے پروردگار ہمیں بھی مکرمین میں شامل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، حجت حق ولی اس کا ضرور جلد فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔